ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی گوشہ۔ تو ہم جہاں سے بات رکی تھی وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وزیر آباد کے نواحی گاؤں کوٹ میرٹھ میں ایک ایسے بطل جلیل نے جنم لیا جس نے نہ صرف شاعری، صحافت اور خطابت میں بلکہ تاریخ حریت میں ایک نئی جہت پیدا کی۔ میری مراد مولانا ظفر علی خان سے ہے۔ ذمہ دار اخبار کے ماتھے پر یہ جھومر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ رانا صاحب جی میں یہاں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی کہ ذمہ دار اخبار کی شروعات اس نام سے جو ہوئی ہیں وہ فیروز والا گاؤں سے منشی محبوب عالم صاحب نے 1885 میں ذمہ دار کے نام سے ایک ماہنامہ جاری کیا۔ جی، لیکن وہ ماہنامہ تھا نا، ماہوار ماہنامہ مولانا ظفر علی خان اور اس سے آگے تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاؤں، وہ یوں ہے کہ 1887 میں ہی فیروز والا سے مشہور عالم اخبار پیسہ اخبار بھی وہیں سے جاری ہوا، جی بالکل، جو بعد میں لاہور شفٹ ہوا، اور اس نے پیسہ اخبار نے صحافت کی دنیا میں ایک ریکارڈ ساز شہرت پائی۔ جی بالکل، آپ کی بات درست ہے کہ یہ ایک اور دلچسپ سی بات ہے کہ مولوی میر حسن صاحب جو علامہ اقبال کے استاد کے نام سے مشہور ہیں، ان کی پیدائش بھی اسی فیروز والا میں ہوئی تھی اور وہ منشی صاحب کے قریبی دوست تھے۔ اسی حوالے سے پیسہ اخبار کی شہرت کی جو وجہ میرے ذہن میں آئی ہے اس میں یہ ہے کہ منشی صاحب نے میر حسن صاحب کے توسط سے حضرت اقبال سے بہت زیادہ منظومات لکھوائیں اور اس اخبار میں شائع کروائیں، اس لیے بھی پیسہ اخبار کا ایک اپنا نام بن گیا۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے مولانا ظفر علی خان کی۔ تو مولانا ظفر علی خان کے بارے میں انصر صاحب، علامہ اقبال کے الفاظ مجھے آ رہے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو کام مصطفیٰ کمال نے ترکوں کی بیداری کے لیے کیا، وہی کام مولانا ظفر علی خان کے قلم نے ہندی مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر اور پنجابی مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر کیا۔ یہ بہت بڑا ٹربیوٹ ہے ان کے۔ جی، تو بات ان کے بارے میں ہوتی رہے گی کیونکہ ان کے لیے بات کرنے کے لیے تو پورے پروگرام چاہیے۔ ہم بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں اور ضمناً ذکر کرتے چلیں کہ گوجرانوالہ کا پہلا گریجویٹ منشی نظر محمد کو مانا جاتا ہے۔ یہ 1866 میں گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا کلام 1912 میں کلام نظر کے نام سے شائع ہوا۔ یہ ویسے ہی ضمناً میں نے بات کر دی۔ تو منشی صاحب کے بارے میں یہ بھی ایک معلومات ہیں کہ 9 فروری 1942 کو یہ ہمارے سیٹلہ ٹاؤن کے پاس ہے ایک بستی، اسے کہتے ہیں رام بستی، اس میں ان کا آبائی مکان تھا، وہاں پر وہ چھت سے گر کے جاں بحق ہو گئے تھے۔ جی ابھی رانا صاحب آپ نے بات کی ہے جی پس منظر کی، ادبی پس منظر کی، تو میں سب سے پہلے ایک شخصیت کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ جی، ان کا نام ہے خلیفہ امام الدین بقا۔ جی بالکل۔ تو ان کی جو پیدائش ہے 1893 میں جی جلندھر میں ہوئی، جی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کی جو بیش بہا خدمات ہیں اور بے لوث ہیں، وہ ایک کتابی صورت میں ہمارے مرحوم دوست سجاد مرزا نے بقائے دوام کے نام سے بھی لکھی ہے، لیکن ابھی خلیفہ صاحب کے سیاسی کیریئر پہ لکھنا۔ انصر صاحب، آپ نے سیاسی بات کی ہے تو میرے ذہن میں آ رہا ہے یہ وہی امام الدین بقا صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرائمری یا مڈل میں یہ ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب جو صدر پاکستان بھی ہوئے ہیں، یہ ان کو پڑھاتے رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ شنید ضرور ہے، جلندھر میں پڑھاتے تھے، وہ جی اسکول ٹیچر ہی تھے۔ جی تو
ابھی بات میں کرتا ہوں ان کے ادبی حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارا ادبی پروگرام ہے. جی سیاست کی بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی. جی 1931 میں مولانا ظفر علی خان صاحب کی حوصلہ افزائی سے خلیفہ محمد البقاء نے اپنے ادبی کیریئر کا آغاز کیا. جی بالکل. تو میں نے پہلی بار خلیفہ صاحب کو 1955 میں دیکھا جب میں ہائی اسکول میں گیا، 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا. خلیفہ صاحب کی عمر اس وقت لگ بھگ ہوگی کوئی 57-58 سال یا 60 سال کے قریب. جی لیکن ان میں ان کی چال ڈھال میں جو کر و فر تھا وہ نوجوانوں سے بھی اچھا تھا. بڑے آپ کی طرح جیسے آپ کی نہیں، خلیفہ صاحب بڑے صحت مند آدمی تھے. میانہ قد تھا، شیروانی پہنتے تھے اور داڑھی کے بالوں میں ابھی کھچڑی ہونا شروع ہوئے تھے تب میں نے ان کو دیکھا. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہت زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ 78 برس کی عمر میں آپ کا بھی وہی حال ہے. یہ تو فضل ربی کی بات ہے جی، بندہ کیا. تو بات کو آگے میں بڑھاؤں کہ خلیفہ صاحب اگرچہ شعر کہتے تھے لیکن ادبی محاسن کے حوالے سے، ان کی باریکیوں کو جاننے کے حوالے سے وہ حضرت شرقی چاندپوری کے شاگرد ہوئے باقاعدہ طور پہ. جبکہ شرقی چاندپوری صاحب خلیفہ صاحب سے 6-7 سال عمر میں چھوٹے تھے، لیکن بڑے وہ مستند استاد ہوئے ہیں. تو خلیفہ صاحب مشاعروں کی جان ہوا کرتے تھے، ترنم سے شعر پڑھتے تھے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے بھی ان کے ساتھ مشاعرے پڑھے ہیں. خلیفہ صاحب تو اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں شاعر تھے نا؟ پنجابی زبان میں کم کہا انہوں نے، لیکن اردو زیادہ کہتے تھے. اب میں نمونے کے طور پہ ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ غم حیات سے کچھ اس طرح جلائے، غم حیات نے کچھ اس طرح جلائے ہیں، چراغ سحری سر بزم بن کے آئے ہیں. ہمارے دم سے چھٹی تیرگی زمانے کی، وفا کی راہ میں ہم نے دیے جلائے ہیں. بقا کے بعد زمانہ وفا کو ترسے گا، بساط دہر پہ ہم لوگ ڈھلتے سائے ہیں. اور پھر ایک جب شرقی چاندپوری صاحب 1960 میں وفات پا گئے تو ان کے لیے ایک تعزیتی مشاعرہ رکھا گیا جس کا اگلی نشستوں میں ذکر بھی کروں گا انشاءاللہ. تو ان خلیفہ صاحب نے جو استاد صاحب کی رحلت پہ اشعار پڑھے، ان میں سے 2-3 اشعار میں وہ پیش کرتا ہوں. اٹھی ہے ساتھ جس کے مصر کے بازار کی رونق، نظر آتا نہیں ہے اب ہمیں وہ یوسف ثانی. شرقی چاندپوری صاحب کا اصل نام جو محمد یوسف تھا. کیا جب موت نے ہم سے جدا استاد شرقی کو، وفور کرب و غم سے خون دل بھی ہو گیا پانی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. اگر ہم ایک شاعر پہ اتنا وقت لگائیں گے تو ہمیں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے. نہیں، ہمارا یہ پروگرام اجمالی خاکہ ہے تو اس میں ہم اگلے شاعر کی بات کریں گے، لیکن یہاں کیونکہ وقفہ تو بہت ضروری ہوتا ہے، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. تو ناظرین کہیں مت جائیے گا، میں آپ کا میزبان محمد انور رانا آپ کے لیے ادبی گوشہ میں آپ کا منتظر رہوں گا.